اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. مزید اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، دنیا کے اندر اس کو ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین کرام، الحمدللہ گزشتہ جمعہ کو آپ نے حضرت مولانا اعجاز صاحب کا بیان سنا. پھر اس کے بعد جلسہ دستار بندی ہوا. آپ نے وہاں بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات سنے. اگر اس سے پہلے آپ یاد کریں تو میں نے جمعہ کے موقع پر اولاد کے حقوق بیان کیے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کے حقوق میں پہلے بیان کروں گا، اس کے بعد والدین کے حقوق. تو آج میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک جن سے مرد سے اور جن سے عورت سے، یعنی ہم نے آپ کو دو جنسوں سے پیدا کیا، مذکر اور مؤنث سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کا نظام بنایا ہے کہ اس میں انسانی پیدائش جب بھی ہوتی ہے تو اس میں جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس انسان، اس بچے کی ماں کہلاتی ہے، اور جس کے نطفے کے ذریعے سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا والد کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی اس اشرف المخلوق کو ان دونوں رشتوں کے ساتھ متصل کر دیا.
کہ انسان کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد والد اور والدہ کے آپس میں ملنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا۔ اس کے علاوہ سوائے واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی ایک جنس سے پیدا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر ہوگا تو اس کو اب یقینی طور پر کائنات کا کوئی نظام نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی یا غلطی کہا جائے گا۔ جیسے اگر ہر ایک کی یہ بات مان لی جائے کہ باپ کے بنا بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر پورا یورپ آپ دیکھیں گے کہ ان کے باپ پتہ ہی نہیں چلتے۔ حضرت مفتی صاحب ایک مرتبہ فرماتے، اپنے بیان میں انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہمارے یہاں ایک آدمی کی شناخت کس سے ہوتی ہے؟ اس کے والد صاحب سے، فلاں ولدے فلاں، فلاں بنتے فلاں، فلاں سنہ فلاں۔ تو یورپ کے اندر ماں سے پہچان ہوتی ہے بچوں کی، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جب چونکہ ان کو باپ کا اور ماں کا کسی کا پتہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کیا کر دیا کہ صرف مسلمانوں کے اندر آج آخری درجے پر یہ رہ گیا ہے کہ مسلمان ہی کی اولاد اپنے ماں باپ کو جو ہے ان کے بڑھاپے میں کیا کرتی ہے؟ ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے۔ باقی تمام کنٹریوں میں جو غیر مسلم کنٹریاں ہیں، ممالک ہیں، ان میں آپ نظام دیکھیں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں کہ جب 60 یا 70 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں والدین، تو ان کو بچے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں، اور ایک جگہ ایک اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جن میں بوڑھوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ وہاں فیس بھرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے آج کل سکول بن رہے ہیں، آج کل مراکز ادارے بن رہے ہیں جہاں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں چند عورتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اس کو کرچی یا کچھ ایسا کہتے ہیں یہاں۔ تو ویسے ہی وہاں اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں یورپین کنٹری میں، وہاں اپنے والدین کو بچے چھوڑ آتے ہیں کہ اب ان کا تم خیال رکھو۔ پھر مر بھی جاتے ہیں وہ بوڑھے ماں باپ، تو بچوں کو پتہ نہیں چلتا، بس اگر اگلی بار بچے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اب تو والدین نہیں رہے، تو ان کی ذمہ داری میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ خود کفن دفن کرتے ہیں ان کو، جس طریقے سے بھی اس مذہب کا طرز ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے کفن دفن کر کے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ قبریں آپ کے والدین کی۔ بس یہ معاملہ ہے۔ صرف مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو آخری دم تک پالتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں والدین کے متعلق، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں کیا اولاد کو کہ تم اپنے والدین کا خیال رکھو، بلکہ وصیت کی، اور وصیت حکم سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے کہ ایک والد پوری عمر بچے کو کہتا رہتا ہے بچہ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، حکم کرتا رہتا ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو والدین کا آخری لمحہ چل رہا ہوتا ہے، آخری ساعتیں چل رہی ہوتی ہیں، وقت مرگ ہوتا ہے، تو والدین اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ یہ میری وصیت ہے کہ نماز پڑھی، نماز نہ چھوڑ۔ حالانکہ بچے کو پوری زندگی وہی والدین حکم کرتے رہے نماز کا، پر وہ ان کی حیات میں ان کے اس حکم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ مرتے وقت اس کو آخری یہ کلمات کہہ جاتے ہیں کہ بچہ میری وصیت ہے تو کیا کرنا، نماز نہیں چھوڑنا، پھر پوری عمر وہ نمازی بن جاتا ہے۔
جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، تم نماز پڑھنے لگ گئے، آج کل بڑے نماز پڑھ رہے ہو، تو کہتا ہے بس میرے والد صاحب نے آخری موقع پر جاتے جاتے اپنے انتقال کے وقت مجھے وصیت کر کے گئے کہ نماز پڑھنا۔ تو معلوم چلا کہ حکم جو ہوتا ہے اس کے وصیت کے درجے میں وہ اس کی اتنی وقت نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی وہی اور وصیت بھی وہی، مگر اللہ تعالیٰ یہاں حکم نہیں فرما رہے ہیں بلکہ وصیت فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ وہ والدہ جو اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے درد کے ساتھ، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں دردوں کے ساتھ برداشت کرتی ہے، درد برداشت کرتی ہے، ہر چیز برداشت کرتی ہے، مگر اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو 2 سال تک اس کا جو ہے دودھ چھوڑنے تک، اس کے دودھ چھوڑنے تک اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، تمہیں حکم ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ پہلے کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو، انشکر لی، پھر کیا فرمایا؟ ولی والدیک، اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، آخر کار تم نے کیا کرنا ہے؟ میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ اگلی قرآن مقدس میں آگے فرمایا ایک اور جگہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، پھر کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف میری عبادت کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غریب نادار بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور لوگوں کے ساتھ مناسب اخلاق میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں بھی اپنا بندوں کو شرک سے بچنے کا حکم فرمایا، وہیں آگے آگے ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر آگے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ نہ عبادت کرو کسی اور کی سوائے میرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے میرے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنے قریبی ہمسائے جو تمہارے رشتہ داروں میں سے تمہارا ہمسایہ ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس ہمسائے کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ جو تمہارا اجنبی مسافر ہے، اجنبی ہمسایہ ہے۔ ایک تو رشتہ دار کبھی کبھی ہمسائے میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمسائے میں رشتہ دار نہیں ہوتے، کوئی اجنبی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہوتی، نسباً رشتہ داری نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پھر کیا کرو؟
اپنے برابر کے رفیق کے ساتھ بھی کیا کرو؟ ہاں، اپنے دوست جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہو اس کے ساتھ بھی کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور کس کے ساتھ؟ ہاں، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ساتھ والدین کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے پہلے تو اپنے بندے سے محبت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ادنا سے ادنا گناہگار سے گناہگار بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ 70 ماؤں کے برابر۔ خاص بندوں سے نہیں، ادنا سے ادنا گناہگار سے گناہگار بندے سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اس شخص کا واقعہ کہ جو شرابی، زانی، بالکل حرام خور آدمی تھا، پھر مرتے وقت ایک جنگل میں اس کی جو ہے انتقال ہونے لگ گیا۔ اب وہاں اس کا جو ہے پورا نشہ ختم ہو گیا۔ اب جب اسرائیل علیہ السلام قریب آنے لگے، اس کا وقت مرگ آ گیا، تو اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اس کو نظر نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ اس غیبی جو ہے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہاں کوئی ہے، کوئی ذات جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے، جو اس سب سے آگے ہے، جو مجھے دیکھ رہی ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا تھا وہ، بس کیا کہا کہ میرے نہ آس پاس ہے کوئی، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، اگر اس کے بعد بھی کوئی ذات ہے تو یقیناً یہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہوگا، اور میں اس ذات سے اپنے تمام گناہوں کی کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس آدمی کا کیا کرو؟ جنازہ پڑھو جا کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھیں اس آدمی کا، تو قوم کیا ہے؟ وہ شرابی آدمی، اس کا جنازہ پڑھیں گے ہم۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرمایا کہ کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو کہو کہ اس کو جنازہ پڑھے، جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا میں اس کی کیا کر دوں گا؟ مغفرت کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا، چند لوگ گئے جنازہ پڑھ کے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا، عرض کیا، یا اللہ، یا باری تعالیٰ، کیا اس وقت اگر پوری دنیا اس کے جنازے میں آ جاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کا بھی کیا کر دیتا؟ پوری دنیا کی مغفرت کر دیتا۔ ادنا سے ادنا آدمی سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی آدمی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ ہے والدین اپنی اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں 12 مقامات پر والدہ اور والد کے متعلق فرمایا۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلَتُهُ وَفِصَالُهُ 30 عَشْرًا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو وصیت کرتا ہوں کیا کریں؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیوں حسن سلوک کریں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ وہ والدہ جو اپنے بچے کو کیا کرتی ہے؟ درد پہ درد سہ کر اس کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے۔ وَحَمْلَتُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور یہ حمل کا پورا جو پروسیس رہتا ہے، اس کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے، چونکہ وہ بھی دودھ کہاں؟ والدہ کے جسم سے دودھ نکلتا ہے، اس کے خون سے وہ دودھ بنتا ہے۔ پیٹ میں ہوتا ہے تو بچہ پیٹ میں اپنی والدہ کا خون چوس چوس کر کیا کرتا ہے؟ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی وہ خون چوس چوس کر اس کا دودھ پیتا ہے۔ اور یہ پورا فرمایا کہ یہ کتنا پروسیس رہتا ہے؟ 30 شہرا، کتنے مہینے؟ کہ برابر 2.5 سال تک کی مدت یہ رہتی ہے۔ 2.5 سال کی مدت کہ انسان دودھ بھی پیتا ہے، پھر اس کے بعد
یہ پورا 9 مہینے جو وہ پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر دودھ پیتا ہے، یہ پورا انسان کا لگ بھگ کتنا مہینے بنتے ہیں؟ فرمایا 30 شہرا، 30 مہینے۔ 30 کتنا؟ 30 مہینے کی مدت بچہ کیا کرتا ہے؟ والدہ کے ذمے میں رہتا ہے، والدہ کا خون چوستا رہتا ہے، اس کی جو ہے اس کو درد دیتا رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں اگلی جگہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ حکم فیصلہ فرماتے ہیں بندے کے ساتھ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، کب کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت میں، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تم ان کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو کیا کرو؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اف لہما ولا تقل لہما، کہ ان کو اف بھی نہ کہو ان کی باتوں پر، ولا تقل لہما، ان کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش نہ ہو، ان کو نہ جھڑکو، اپنی عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر تم خود کہو، یہ دعا پڑھتے رہو کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، رحم کے ساتھ پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں 12 مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہ تو قرآن مقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک موقع پر کہ کاش میری والدہ ہوتی، کیا فرمایا؟ کاش میری والدہ ہوتی، میں فجر کی نماز اب نیت باندھ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، پھر اس کے بعد مجھے میری والدہ پکارتی یا محمد، میں نماز توڑ کر چلا جاتا اور کہتا لبیک یا امی، لبیک میری ماں، حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ، پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ، پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ۔ تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ 3 مرتبہ والدہ کا فرمایا اور آخر چوتھی مرتبہ باپ کا فرمایا۔ کیوں؟ باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ بھی ذمہ داری نبھاتا ہے، مگر جس قدر والدہ نبھاتی ہے اتنا والد نہیں نبھا پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا نظام ہے کہ باپ کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر والدہ اس کو اپنے جسم کا ایک حصے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بچے کو پیدا کرتے ہیں، اس کے جسم کے ساتھ اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے اس کی اولاد، اس کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے بچہ، اس کا خون پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہی والدہ، میں کل اپنے مکتب میں بچوں کو والدین کے حقوق کے متعلق سمجھا رہا تھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کم سن ہوتے ہیں تو کسی بات پر آپ ایک توجہ کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ابھی کم سن ہیں، ان کو یہ احساس خود نہیں ہے ابھی، تو پھر مذاق سے سمجھنے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ تو میں نے والدہ کے متعلق کچھ چند باتیں جب ان کے سامنے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو ان میں بیٹھی ہوئی چند بچیاں ہنسنے لگ گئی، ان کو کچھ عجیب سا لگا کیونکہ ابھی ان کو وہ احساس نہیں ہے۔ تو پھر اگلی بار میں نے سمجھایا کہ ابھی آپ کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا،
یقیناً مجھے بھی اس کا احساس نہیں ہوگا ابھی، مگر کم سے کم بچے سب مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے پاس پڑھتے ہیں، میں ان سب سے بڑا ہوں، تو تھوڑا سا تجربے کے اعتبار سے مجھے ان سے زیادہ تجربہ ہے۔ تو پھر میں نے ان کو جب سمجھایا، تو سمجھانے کے بعد جب اصل والدہ کی میں نے حقوق ان کو بتایا کہ والدہ کیا ہوتی ہے، یہ وہی عورت جو اپنی جوانی کی، نوجوانی کی عمر میں اپنے کپڑوں کے ساتھ کسی چیز کو لگنے نہیں دیتی۔ ہاں، اس کو اگر اس کے سامنے کوئی الٹی کر دے، کوئی چھوٹا بچہ، اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کی ناک یہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہاں ماتھے پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر جب وہ خود والدہ بنتی ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کھانا کھا رہی ہے، بچہ گود میں ہے، اچانک محسوس ہوا کہ بچے نے پیشاب پاخانہ کر دیا، وہی اس کو اسی ہاتھ میں اٹھائے گی اور اٹھا کر جا کر کیا کرے گی؟ ایک کپڑا، صاف کپڑا لے کر اس کو صاف کرے گی۔ صاف کرنے کے بعد اس میں اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی بہت سے مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو ہاتھ دھونے کا بھی دھیان نہیں رہتا، خیال نہیں رہتا، پھر اسی طریقے سے آ کے کھانا کھانے لگ جائے گی۔ تو کتنی والدہ، مطلب کہ اس کی پیشاب پخانہ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو اس چیز کا وہ نہیں رہتا۔ اتنا حسن سلوک وہ اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے کہ والد صاحب کو بچہ تنگ کرے گا، 10 بار کوئی بات پوچھے گا نا، 11ویں مرتبہ چپاٹ تھپڑ لگا دیں گے، والد صاحب ہیں، تھپڑ مار دیں گے، جی جذباتی ہیں، باہر سے کام کر کر آئے ہیں، تھک گئے ہیں، اب تھکے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ بچے کی بار بار وہ کیا کر سکیں، بچے کو ہر بات پر جواب دے سکے، تو غصہ ہو جاتے ہیں والدین۔ مگر والدہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو وہ 70 مرتبہ بچے کو جواب دے گی، بچے کی بات مانے گی۔ اگر حد ہو گئی، بچہ حد سے زیادہ گزر گیا، آگے نکل گیا، تو بچے کو تھپڑ مارے گی۔ بچہ جتنا روئے گا اس سے زیادہ اس کی خود کی والدہ روئے گی۔ اتنا زیادہ حسن سلوک۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اپنے کندھے پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میری والدہ حج کی متمنی تھی، حج کی تمنا تھی، ان کو حج کرنے کی تمنا تھی، تو چونکہ یہ خود چل نہیں سکتی ہیں، میں نے ان کو پورے حج کے ارکان خود ان کو کندھے پر اٹھا کر کروائے، ان کا حج کروایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے صحابی، ابھی تک تو تو نے وہ حق ادا نہیں کیا، تیری والدہ کے پیٹ میں جب تو تھا اور جب اس نے درد کے ساتھ وہ جو کروٹ بدلی تھی نا، کروٹ وہ دائیں طرف سوئی تھی تو اس کو درد ہوا تو وہ بائیں طرف مڑی، جب تو اس چیز کا حق ابھی تو نے ادا نہیں کیا۔ اگر پوری عمر تو کیا کرتا رہے، اس کو کندھے پر لے کر پھرتا رہے، پوری عمر، ایک حج کے ایام تو چھوڑو، پوری عمر اگر تو اس کو کیا کرتا رہے، ہاں اپنے کندھے پر لے کر اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، تو حق وہ نہیں ادا کر سکتا جو اس نے اپنے پیٹ میں رکھ کر تجھے کروٹ بدلی تھی۔ اور آج اکثر جو ہے ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ بہرحال جب کم سے کم اگر ہم کم سنی کی حالت میں اگر بچے ہیں، ابھی نوجوان ہیں، اس حالت میں اگر کبھی کبھی والدین کو جھڑک دیا ہوگا، کبھی والدین کو گالی دے دی ہوگی، برا بلا کہہ دیا ہوگا، تو خیر اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس سے توبہ کریں گے۔ اگر اس کے بعد اب اگر شادیاں بھی ہو گئی، شادیاں ہونے کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے، بیوی دوستوں کے چکر میں والدین کو انسان بالکل بھول بیٹھتا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، اور یقیناً ہو سکتا ہے میرے اندر بھی یہ بات ہو، اللہ نہ کرے ایسی بات کسی کے اندر بھی پائی جائے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ وہ باپ جس نے اس کو پالا، ماں باپ جب اس کو پالتے، پورے اس کی بچپنے کی حالت میں اس کی خیال رکھا، بڑھاپے کو پہنچے تو یہ بچہ ان کی کھانسیاں بھی سن نہیں سکتا ہے۔
نہ کھندے رہندے کرو پنا جلو. ان کی ہر بات کو ٹوکتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر, ہر بات کو جواب تجھے بڑا پتا, تجھ جب کر رہے ہو ایسا ایسا. اگر ایسا ہم سے کبھی ہوا ہو تو ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم اپنے والدین سے معافی طلب کریں گے. کیا فرمایا اللہ تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, کہ والد کی, اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. وہ آدمی کبھی نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے کبھی نہیں راضی ہو سکتے جس سے اس کے والدین, بالخصوص والد صاحب, اس کے راضی نہ ہوں. اور والدہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.